الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے پروگرام پسند آ رہے ہوں گے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے بیان کر سکوں، تو انشاءاللہ حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود بھی ثواب اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکوں اور آپ بھی اس کار خیر میں شامل رہیں۔ تو آپ صرف یہ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا امت کے لیے اتنی تکالیف میں گزاری ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب وسائل بھی نہ ہوں اور نبوت کا پورا بوجھ بھی ہو کندھوں پہ، اور پھر گھر کے اندر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات وہ تھیں اور 2 جو ہے نا لونڈیوں سے شادی کی ہوئی تھی، تو ان کے کھانے پینے کا بھی سارا سلسلہ اور یہ چیزیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اور مالی اس وقت تو غربت کا دور تھا، تو ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر کے ساتھ، لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے تھے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ جاتا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کفار پورا غلبہ ہی کفار کا تھا۔ ایک پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قریبی ان کے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو قریبی وہ اسلام لائے، اس کے بعد بھی فردر تو تکالیف کا تو پہاڑ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عبور کیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جانے کے لیے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں سوئی ہوئی ہوں جبکہ میں جاگتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ وہ بستر سے اٹھے اور چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں سوئی ہوں حالانکہ میں جاگتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو میں بھی دبے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑی۔ آپ جنت البقیع میں داخل ہو گئے، وہاں دیر تک دعا و جاری کرتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو میں جلدی قدم اٹھاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال جانا تو فرمایا کہ عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے پاس تو جبریل علیہ السلام آئے تھے کہ میں بقیع میں جا کر دعا و جاری کروں تاکہ اللہ تعالیٰ ان جو لوگ جتنے لوگ جہاں پہ دفن ہیں ان کے اوپر ان کے گناہ معاف فرما دے، تو اس لیے میں وہاں پہ گیا تھا۔ جب رات ہوتی اور گھر کے لوگ سو جاتے تو رحمت اللہ عالمین کبھی چپ چاپ بستر سے اٹھتے اور دعا و مناجات میں مصروف ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم دل کے مالک تھے اور اپنے رب سے ہر وقت جو ہے نا وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت پہ رحم فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی وہ کامیابی کے لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوتے بھی بہت کم تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ دن کی عبادات اور پھر یہ ہے کہ رات کو تہجد وہ لازمی پڑھتے تھے، اور کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے نا اتنے دیر کھڑے رہتے کہ سو جاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تہجد کی نماز کے دوران اتنا روتے کہ ان کی آنسوں سے جو ہے نا زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ تو ایک رات جو میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہ پایا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ اندھیرے میں ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹولا تو دیکھا کہ جبیں اقدس خاک پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا و جاری میں مصروف ہیں۔ مجھے اپنے شعبے پر ندامت ہوئی، میں نے دل میں کہا سبحان اللہ، ہم کس خیال میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ وہ بھی کوشش کرتی تھیں کہ عبادت کرنے کی، لیکن حالانکہ عمر میں وہ چھوٹی تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب رات کو تو پکا ہی ان کا معمول تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو رات کے ٹائم ضرور جو ہے نا، کیونکہ وہ ہمارے لیے یہ جو مثالیں چھوڑ کے گئے ہیں، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں بدعت اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، صرف ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور ثابت و سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو کیا جائے گا
کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور پیار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کوئی اور ایسی چیز نہ کریں جس سے قیامت والے دن ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات روتے رہنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے، جس کا ترجمہ ہے: اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ساجد جو ہے نا تلاوت کرتے۔ قبر کا منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ جب میت کو لحد میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر قبر بیٹھ گئے، سر والی سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ تو یہ منظر دیکھ کر آپ اس قدر روئے کہ قبر کے کنارے کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس خطرناک مقام کے لیے کچھ جاری کر لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو مرنا ہے تو قبر کے اندر دفن ہونا ہے، تو اس لیے ادھر قبرستان جایا کریں اور اس منظر کو دیکھا کریں، آپ کو پھر موت یاد آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے زمین تار ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عبیدہ بن عمیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ سب سے زیادہ عجیب بات جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہو وہ ہمیں بتائیں۔ ان کے ساتھ جو ہے نا حضرت عطا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبیدہ ابن عمیر ان کے ساتھ تھے، 3 تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگیں اور فرمانے لگیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تمام کام عجیب تر تھے۔ اب آپ نے سوال کیا، کیا میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ ایک رات میری باری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ سوئے، پھر مجھ سے فرمانے لگے: عائشہ، میں اپنے رب کی کچھ عبادات کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دے۔ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں آپ کا قرب چاہتی ہوں اور یہ بھی میری تمنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال کی عبادت بھی کریں۔ اب آپ اٹھے اور مشک سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر قیام میں جو رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ ریش مبارک کو آنسوں سے تر بے تر ہو گئی۔ مطلب یہ کہ داڑھی مبارک جو تھی نا وہ اتنا روئے کہ ساری وہ گیلی ہو گئی۔ پھر سجدے میں گر گئے، یہاں بھی اتنا روئے کہ آنسوں سے زمین تار ہو گئی۔ نماز کے بعد کروٹ کے بل لیٹ کر روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو عرض کیا: اے اللہ کے سچے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اول آخر تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال، میں کیوں نہ روؤں؟ آج رات مجھ پر یہ آیت اتری ہے۔ اس کا ترجمہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو اسے پڑھے اور پھر غور و فکر نہ کرے۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو چیزیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے وہ تو بالکل ہی ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے جنت کا منظر، جہنم کا منظر، قبر کا، تو ایک ایک چیز دکھاتے تھے تو ان کو تو بالکل پتہ چل جاتا تھا کہ کیا کچھ ہوگا۔ تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ان کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا اور پھر وہ امت کے لیے رونا شروع کر دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ میری امت کو جو ہے نا ان پہ سختی نہ فرمائے۔ جب ہم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور ہم نے سلام کیا، آپ نے پوچھا: تم کون لوگ ہو؟ ہم نے اپنے نام بتائے۔ روایت کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائنی کروٹ رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر لیٹے اور روتے رہے۔ مطلب سوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کئی دفعہ سوتے ہوئے بھی روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ
رسول اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تار ہو گئی۔ حضرت بلال کے دعوت کرنے پر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور آیات کے نازل ہونے کے بارے میں بتایا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رات کے ایک پچھلے پہر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیدار ہوئے اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ آیتیں پڑھیں، آل عمران کی آیات نمبر 190 2000۔ بلا شبہ آسمان و زمین کی خلقت میں اور دن و رات کے ایک کے بعد ایک آتے رہنے میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانی ہیں۔ ان کے لیے جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کی دعا یہ ہوتی ہے، یہ دعا جو ہے نا، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ کارخانہ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اب کام کرے، خدایا ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا تو بلا شبہ اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں موت اپنے وفادار بندوں کے ساتھ دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ذلت و خواری نصیب نہ کرنا، بلا شبہ تو ہی ہے، تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ تو یہ دعا جو ہے نا، تو باقی یہ بڑے لمبے موضوع ہیں، میں اپنی طرف سے ان کو شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی اور آگے فردر کافی بیان کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ اگلی کوئی اور قسط میں آپ سے بیان کریں گے۔ تو میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ کا میرا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔